بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین خبریں آگئی، خبریں انتہائی میں اس وقت جو صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے نا، انتہائی خطرناک صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے۔ ریاست کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے ایک نئی ڈیل بھی خان صاحب کو آفر کی گئی، لیکن خان صاحب ایک ہی بات کہہ رہے کہ مجھے انصاف چاہیے، میں ڈیل نہیں انصاف چاہتا ہوں۔ وہ انصاف اس ملک کے اندر ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت خان صاحب کے صحت کے معاملے پر پاکستان آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ کی صورتحال غیر اعلانیہ ماشاء اللہ کے اندر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور یہی موقع ہے عوام کے پاس، کیونکہ ماضی کے اندر بھی پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ لیڈر کوئے ہے۔ بھٹو صاحب کو کھو دیا، بھٹو صاحب کو آج انصاف مل گیا، ابھی اعتراف ہو رہا ہے کہ اس وقت غلطی ہوئی تو معافیا مانگ رہے۔ اس وقت عوام کو جو ہے نا وہ جاگنا ہوگا، اور عوام جاگ چکی ہے، عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ جو تازہ ترین صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے نا، وہ انتہائی خوفناک ہے، اور عوام کو جاگ رہے ہیں۔ انقلاب کی صورت میں اب عوام کو نکلنا ہوگا، انقلاب میں معاملات جو ہے وہ لے جانے ہوں گے، عوام بھی مرے گی، لاشیں بھی گرے گی۔ اس کے علاوہ کوئی صورتحال پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے۔ یا تو یہ نظام خان صاحب کو چھوڑ دے، چونکہ چھوڑ نہیں رہا، اور اگر نہیں چھوڑتا عوام کو جو ہے نا یہ آزادی چینی ہوگی، خان صاحب کو باہر نکالنا، اور وہ ایک ہی صورت ممکن ہے کہ عوام انقلاب لائے، اور انقلاب خون سے بار بار عوام کی لاشیں گرائی گئی۔ کب تک عوام مرتی رہے گی؟ جعلی آپریشنوں کے اندر بھی عوام مر رہی ہے، اور اب عوام کو کچھ کرنا ہوا۔ خوشحال گڑھ مکمل طور پر بند ہے، گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئی ہے، بند مطلب بند، یہ جو صورتحال ہے۔ اور ابھی جو تازہ ترین تفصیلات آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں۔ خدا کی رحمتیں ہو ان سب پر، انشاءاللہ عمران خان ان لوگوں کی وجہ سے آزاد ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے لوگ سڑکوں پر لیٹ گئے، صبح جو صورتحال تھی اور ابھی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں۔ یہ دربن روڈ کو تحریک انصاف کے کارکنان نے بند کر دیا۔ مراد سعید کے والد صاحب صوابی دھرنے میں عام کارکنوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر صرف تحریک انصاف میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے مراد سعید صاحب جو کہ غائب ہے، ان کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہے، تو وہ غائب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کے والد جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ وہ ادھر دھرنے کے اندر لے ہوئے ہیں۔ ویڈیوز بھی میں نے آپ کے ساتھ پشتو ویلاگ چینل پر شیئر کیے، نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، ہمارے اس چینل کو بھی سپورٹ کرو۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کیے۔ اہم ترین، علیمہ خان نے تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کے ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر بات کروائی گئی ہے۔ گفتگو 20 منٹ تک ہوئی۔ عمران خان اپنے بیٹوں سے گفتگو کر کے بہت خوش تھے۔ یہ جو ہے قاسم اور سلیمان جو خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ 20 منٹ تک گفتگو کروائی گئی۔ خان صاحب کی جو ہے نا وہ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، 20 منٹ تک ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ حلیمہ خانم صاحبہ نے کر دی ہے۔ آج یہ خبر آئی ہے۔ اور جعفر آباد بلوچستان قومی شاہراہ بند کر کے سندھ اور بلوچستان کے راستوں پر ٹریفک معطل کر دی گئی، منقطع کر دی گئی۔ کچھ ویڈیوز آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پشتو ویلاگ چینل نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے۔ تازہ ترین ویڈیو آئی تھی نا، میں نے آپ کے ساتھ اس پر شیئر کیے۔ آپ اس چینل کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے دونوں چینل کو سپورٹ کریں۔ حویلی انٹرچینج مکمل طور پر نوجوانوں نے بند کی ہوئی ہے۔ یہ مناظر شام 6 بجے کے ہے۔ ہزاروں موٹر وے پر ٹریفک کی لائنیں لگی ہوئی ہے۔ انصاف یوتھ ونگ نصیر آباد ریجن کے صدر عبدالرزاق جمالی، میر عبدالفاروق کوسا، غلام مرتضی جتوئی کی سربراہی میں چیف آرگنائزر خالد خورشید صاحب کی ہدایت پر سندھ اور بلوچستان ملانے والا راستہ جو جعفر آباد کے مقام پر آج دوسرے روز بھی بند ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ عوام جو ہے نا وہ عوام کا غصہ ایک الگ نیچ پر پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرہ یار بلوچستان میں بھی تمام شاہراہیں بند۔ آج جو صورتحال رہی، ایم این اے ڈاکٹر حمید الرحمان کی امامت میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنے میں نماز مغرب کی ادائیگی بھی جاری، مطلب جو ہے نماز مغرب بھی ادا کی گئی۔ ثواب میں دھرنے مینا خان آفریدی صاحب نے امامت کی، اور ان کی سربراہی میں نماز بھی پڑھی گئی۔ تحریک انصاف بلوچستان نے کوئٹہ کے تمام شاہراہوں کو بند کر رکھا ہے، اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ اس وقت تک جو ہے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں نا، اس وقت تک کچھ خبریں آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آگے چل کر دوں گا کہ یہ تمام تر شاہراہیں بند ہے، عوام نے بند کر رکھی ہوئی، اور عوام جو ہے
تمام تر چیزیں کر دی عوام نے، اور عوام ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی، خان صاحب کو صحت کے معاملات میں اسپتال منتقل کیا جائے کم سے کم، تاکہ انہیں صحت کی فیسلٹیز دی جا سکے۔ اور خان صاحب کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے، نئی ڈیل۔ اب نئی ڈیل میں کیا ہے، دیکھیں نئی ڈیل کتنی بھی ڈیل آفر، خان صاحب کو ایک ہی چیز کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بخش دو، اور خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو بخش چکا ہوں، میں آپ کو بخشنے کو تیار ہوں، لیکن میرے عوام کے ساتھ جو ہوا اس پر میں کچھ نہیں کروں، وہ میں عوامی عدالت میں لے جاؤں گا۔ جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کو بھول جائے، عوامی عدالت میں آپ کچھ نہیں کہیں گے، جبکہ خان صاحب کو نہیں کہوں گا، اور جو 26 27 غیر آئینی ترامی ہو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا، انصاف بحال کروں گا۔ تو اس چیزوں پر یہ جو ہے نا معاملہ اڑا ہوا ہے۔ اہم تحریک صدر داؤد شاہ کاکڑ نے بلوچستان کوئٹہ میں شاہراہوں کو بند کرنا شروع کر دیا، اور اب عوام کو پورے پاکستان کو بند کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کچھ انتشاری لوگوں کو ہمارے دھرنے میں بھیجا جا رہا ہے، مگر ہم نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ سب سے ضروری عمران خان کی صحت اور ان کی فیملی کی ملاقات ہے، مطلب نہ پورا ہونے تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ احمد خان نیازی کا پیغام۔ ایک جگہ سے جو ہے خان صاحب کے رہنما احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے انتہائی ترین بات کی کہ ہمارے دھرنے کے اندر کچھ فسادی لوگوں کو، فسادی ٹولے کو، انتشاری ٹولے کو شامل کیا جائے، تو عوام جو ہے نا وہ یہ پلے بات ڈال لے، اور پورے عوام کو جو ہے نا اس بات کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا، کوئی انتشاری شخص دکھے تو اس شخص کو الٹا جو ہے عوام ڈر لے، کیونکہ انتشار سے کچھ نہیں بنے گا۔ انتشار یہ الٹا خان صاحب پر مزید کیسز یا بنانے کا جو ہے ایک قسم سے چال ہو سکتی ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ احمد خان نیازی جو خان صاحب کے رہنما، ان کی جانب سے پیغام دی۔ یہ نوشہرہ فیروز سندھ قوم کے عظیم لیڈر عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ اور علاج نہ کروانے کے خلاف سینئر سیاستدان، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید ظفر علی شاہ اور پی ٹی آئی ضلع صدر سردار رمضان لڈی کی مطلب قیادت میں پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ اور میڈیا سے گفتگو۔ یہ جو سینئر سیاستدان تھے سابق، یہ تحریک انصاف سے دیکھیں ان کا تعلق نہیں، لیکن وہ سابق سینئر سیاستدان ہے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں سید ظفر علی شاہ صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے کہ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، بس بہت ہوگا، کب تک یہ ظلم ہوتا رہے، کب تک خان صاحب پر یہ ظلم، اور خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ خان صاحب کی ایک آنکھ کی روشنی تقریباً جا چکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جا چکی، کچھ لوگ کہتے ہیں 80% چلی، اور ایک عجیب و غریب سے مناظر ہے۔ اب عوام کو کچھ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیشیوں نے کیا کیا، انقلاب لائے بنگلہ دیش کے اندر۔ ابھی 2-3 دن پہلے خبر آئی کہ انتخابات ہوئے، اور ان کا جو رہنما تھا تقریباً 20 سے 25 سال بعد ان کا رہنما جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اترا، اور انہیں اس شخص نے انتخابات جیت لے۔ ایک ہی مطالبہ عمران خان کو مطلب فوری رہا کر کے اسپتال منتقل کرنے کے مکمل مطلب علاج فراہم کیا جائے، یہی مطالبہ کیا۔ اسلام آباد مین جی ٹی روڈ یوتھ ونگ اسلام آباد کے نوجوان اور جو ہے وہ بند کر دیے۔ ابھی تازہ ترین جو تفصیلات، ایک ہی مطالبہ عمران خان کو رہا کرو۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے مرکزی شاہراہ جی ٹی روڈ پر عوام نے اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت راستہ بند کر دیا۔ یہ شاہراہ تقریباً 20 منٹ سے بند ہے، اور اسی طرح عمل سے بند رکھنا چاہیے، پورے پاکستان کو بند کر دو۔ اگر عوام پر خدا نہ خواستہ گولی چلتی ہے تو عوام سینے تان لے، کیونکہ یہی وقت ہے عوام اٹھے ان پر چڑھ دوڑے۔ اگر گولی چلائی جائے تو عوام بھی مزاحمت کرے، عوام بھی آخر حد پر یہ ہوگی کہ عوام بھی بندوقیں اٹھا لے۔ اگر دہشت گردی کے جعلی پروپیگنڈے ہوتے تو اس کے علاوہ کوئی چار، لیکن ہم پرامن، عوام پرامن رہے، جتنا پرامن رہ سکتی ہو یہ پرامن رہنا عوام کی طاقت ہے، اور عوام کو ہار نہیں ماننی ہوگی، عوام کو ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت معاملہ لیڈر کا ہے، کیونکہ لیڈر صدیوں میں آتا ہے دیکھیے، اور ہمارے پاس خان جیسا لیڈر ہے، اور ہم کو اس لیڈر کی قدر کرنی۔ بے پناہ ممالک دیکھیے جو ہے نا وہ آزاد تو ہو گئے، جس طرح نیپال دیکھیے آزاد ہوگا، انقلاب آئے گا، لیکن اس وقت نیپال کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ ایک نیپالی کی منہ کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جب نیپال کے اندر انقلاب آیا تھا نا، اور نیپال کے اندر اس کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی، ایک نیپالی نے کہا تھا کہ ہم نے انقلاب یہاں برپا کر دیا، انقلاب لائے ہم لوگ، لیکن ہم جو ہے نا پھر بھی ناکام ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر یا تو ہمیں بنانا یا لیڈر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمیں ٹرین کرنا ہو، کیونکہ لیڈر صدیوں میں آتا ہے۔ پاکستانیوں تمہارے پاس لیڈر ہے تو اس لیڈر کی قدر کرو۔ یہ جو ہے نا وہاں بنگالیوں کا جو رد عمل تھا اور نیپالیوں کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیپالیوں نے یہ کہا، یہ سندھ اسمبلی کے باہر جمع
اسلامی اور سندھ پولیس کے درمیان جھڑپیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین جو تفصیلات ابھی میرے پاس آ رہی ہے کہ جھڑپیں ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے خلاف بھی یہ نظام اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو پورے پاکستانیوں کے باری باری سب کی باری، تو یہی حالت ہے۔ جماعت اسلامی کو ابھی انہوں نے اتار دیا ہے خود میدان میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ ہینڈ ہے، اب ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ میدان میں اتار دیتی ہے اپنے جو ہے نا فائدے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی ISF مطلب جو ہے جاگ اٹھی ہے، بکر پل بند کر دیا۔ بکر کا جو علاقہ ہے سندھ کے میرے خیال میں سندھ کا یہ جگہ ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ بکر پل انہوں نے بند کر دی ہے، اور پورے پاکستانیوں کو ان کے خلاف اب اٹھنا ہوگا۔ باری باری سب کی باری، یہی بات تو جو ہے نا وہ سب کرتے رہتے، تو اب عوام کو ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی ہوگی، انقلاب، اور یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ خون بھی بہے گا، لاشیں بھی گرے گی، لیکن خان صاحب کو جو ہے نا حقیقی معنوں اگر آزاد کرانے، پاکستان کو آزاد کرانے، تو عوام کو اس انقلاب کے اندر اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانا ہوگا۔ تازہ ترین جو تفصیلات آئی ہے، یہ ابھی جو ایک تفصیلات آئی ہے کچھ DI خان وکر روڈ انصاف یوتھ ونگ ساؤتھ ریجن کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری۔ DI خان سے پنجاب جانے کا راستہ مکمل جام، یہی پورا پاکستان اسی طرز عمل سے عوام کو بند کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جو تازہ ترین جو تفصیلات ابھی میرے پاس آ رہی وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہا ہوں ابھی۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، اٹک پل جٹ روڈ بھی بلاک کر دی گیا، اب پنجاب اور پختونخوا کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی۔ پنجاب اور KP بارڈر بند کر دیا، اسی طرح سندھ اور بلوچستان بارڈر بند ہے، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور عوام کو جو ہے نا اسی طرز عمل سے اب انقلاب برپا کرنا ہوگا، خون بہے گا، لاشیں بھی گرے گی، تبھی پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا، تبھی پاکستانیوں کو حق ملے گا، تبھی خان صاحب کی رہائی، اور ایک ہی خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور عوام کے حوالے، تاکہ عوام جو ہے نا خان صاحب کو اسپتال لے جایا جائے، تاکہ عوام جو ہے نا عوام کی نگرانی میں ایک قسم سے جو ہے نا وہ خان صاحب کے عوام کے نگرانی میں خان صاحب کا علاج ہو، خان کو عوامی سیکیورٹی میں دیا جائے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ سیکیورٹی ہے اس سے خان صاحب کو جو ہے نا وہ خان صاحب کو خطرہ موجود ہے، تو اس وقت خان صاحب کے لیے کون سی سیکیورٹی بہتر ہے؟ عوامی سیکیورٹی۔ جس طرح بار بار جب خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ جو ہے نا وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تب خان صاحب کا جو بنے گالا ہے نا وہ عوام ہم دیکھتے رہتے تھے، زیادہ تر شارٹ نوٹس پر عوام جو ہے نا وہ بنے گالا اپنے کنٹرول میں لے لیتے، اسی طرز عمل سے اب خان صاحب کو پھر سے عوامی عدالت میں دیا جائے، عوام کے سیکیورٹی میں دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ خان صاحب کو ایک ڈیل بھی آفر کی گئی ہے، لیکن ڈیل تو یہی ہے کہ ہمیں بخش دو، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں عوامی عدالت میں جاؤں گا، اور عوام کے ساتھ آپ نے جو ہوا اس پر انصاف ہوگا، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ عوام کے انصاف کو بھول جائے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں، اس کا حساب کتاب ہوگا، جس دن اس کا حساب کتاب ہوا تو ان کی پتلونیں تو اتر چکی ہے، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ ستیہ تو ناش، اب عوام کو اٹھنا ہوگا، ان پر چڑھ دوڑنا ہوگا، دیکھیں خون بھی بہے گا، لاشیں بھی گرے گی، تبھی پاکستان آزاد ہوگا، ورنہ پاکستانی عوام ایسے ہی مرتی رہے گی، اور اس کا پوچھنے والا اس وقت پاکستانیوں کے پاس ایک لیڈر ہے، اور اس لیڈر کی قدر کرنی ہو، ورنہ پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے جعلی آپریشنوں کے بیٹ چڑھتے رہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر کیا ہے، پنجاب کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، وہاں جعلی حکومت نافذ العمل ہے، اس طرح وہاں ان کے پٹو سندھ کے اندر بھی جعلی حکومت نافذ العمل ہے، اور جو KPK اور بلوچستان ہے وہاں معدنیات کا فساد چڑھا ہوا ہے، ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور پورے پاکستان اور پورے امت مسلمہ کا خیر خواہ صرف ایک شخص ہے اس وقت، اور وہ خان صاحب ہے، اور وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہو۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔